السلام علیکم انفو فیکٹس کے معزز ناظرین، اندلس سے مسلمانوں کی اجتماع، ہجرت اور شمالی افریقہ میں ان مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد کی آمد شمالی افریقہ کے ولایت میں بے شمار معاشرتی اور اقتصادی مسائل کا سبب بنی۔ چونکہ ان علاقوں کی طرف ہجرت کرنے آنے والے مسلمانوں میں ایک بہت بڑی تعداد جہاز رانوں کی تھی، اس لیے ضروری ہو گیا تھا کہ ایسے مناسب ذرائع کا کھوج لگایا جائے جن کی ذریعے انہیں استحکام بخشا جا سکتا ہو۔ لیکن بعض وجوہات کی بنا پر ان جہاز رانوں نے بجر مطوس میں مسیح فوجوں کے خلاف جہاد کی رائے اختیار کی۔ ان وجوہات میں ان سب کا اہم وجہ ان کا دینی جذبہ تھا، کیونکہ اسلام اور نصرانیت کے درمیان نزاع جاری تھا۔ اندلس سے مسلمانوں کو نکلنے پر مجبور کیا گیا اور ہسپانویوں اور پرتگالیوں نے مسلمانوں کا شمالی افریقہ تک پیچھا کیا تھا۔ ان مسلمانوں جہاز رانوں کی جنگی کارروائیاں ہسپانیہ اور پرتگال کی فوجوں کے خلاف ایک غیر منظم جنگ کا نقشہ پیش کرتی رہیں، حتیٰ کہ خیر الدین اور عروج باربروسا دو بھائی سامنے آئے۔ ان دونوں بھائیوں نے اسلامی فوجوں کو الجزائر میں متحد کیا اور شمالی افریقہ کے شہروں بندرگاہوں کی طرف دشمنان دین کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکنے کے لیے متحد حملے کیے۔ اس جدید اسلامی فوج نے اپنے اس سمندری جنگ میں گوریلا طریقہ جنگ کو اختیار کیا۔ یہ لوگ ہسپانیوں، پرتگالیوں اور یونان مقصد کے گھوڑوں سواروں کے ساتھ اپنی قلت تعداد کی وجہ سے روبرو منظم جنگ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ ان مجاہدوں نے بڑی کامیاب کارروائیاں کیں، جن کی وجہ سے دشمن فوجوں میں اضطراب اور خوف کی لہر دوڑ گئی۔ پھر انہوں نے دیکھا اپنی درست نگاہوں سے کہ دولت عثمانیہ کے جھنڈے تلے آ کر متحد نصرانیوں کے خلاف متحد کارروائیاں کر کے دشمن کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ یورپی مورخین نے بر مطوس کی اس جہادی تاریخ کے بارے میں شک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، اور مغربیوں نے انہیں سمندری ڈاکو ثابت کرنے کی بھی کوشش کی ہے۔ اس طرح ان کے اہم قائدین کی اصل کے بارے میں بے شک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، یعنی خیر الدین اور اس کا بھائی عروج۔ یہی وجہ ہے کہ ان دونوں بھائیوں کے کردار، ان کی اصلیت اور سلطان سلیم اور سلطان سلیمان قانونی کے دور حکومت میں بر مطوس کے اندر اس تاریخ کی یورپ پر اثرات اور کا جائزہ پیش کرنا ضروری ہو گیا تھا۔